علیکم، میں امداد سنگرو۔ بڑے دنوں کے بعد عمران خان کو پہلی خوشی ملی کل ہی عمران خان نے کراچی میں جلسے سے خطاب کیا اور عمران خان صاحب کو کل ہی پنجاب اسمبلی میں شکست ملی، اور اس کے بعد عمران خان کا پنجاب کے حوالے سے منصوبہ کیا ہے، حکمت عملی کیا ہے، اور یہ جو بیانیہ ہے غداری والا، یہ بیانیہ عمران خان صاحب کب تک چلا پائیں گے، اور توشہ خانہ کی کہانی، پھر انتخابات، یہ سارے معاملات ہیں۔ ایک عجیب و غریب کھچڑی ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست اب ایک جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور نئی حکومت بن گئی، پنجاب اور مرکز دونوں میں فوکس تھا۔ کل تک دنگل پنجاب میں تھا، تو پنجاب کا دنگل بھی عمران خان نے ہار لیا۔ یہاں پر دنگل عمران خان کو ہرایا تو گیا، لیکن عمران خان صاحب کی خواہش بھی یہی تھی کہ دنگل ہار جائیں۔ تو اب اس کے بعد ظاہر ہے چیزیں نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، تیزی کے ساتھ نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، اور جتنی بھی ڈیولپمنٹس اب ہوں گی وہ ساری کی ساری انتخابات کے لیے ہوں گی، چاہے انتخابات اپنا 2023 میں مقررہ مدت پر ہوں یا پھر قبل از وقت ہوں، لیکن تیاریاں ہر طرح کے انتخابات کی، ہر پارٹی انتخابات کی تیاریاں کر رہی ہے۔ کل ہی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے اپنے جو خواہش مند ہیں انتخابات لڑنے کے لیے، ان سے انہوں نے درخواستیں مانگ لی ہیں کہ جو امیدوار بننا چاہ رہے ہیں درخواستیں دیں، کیونکہ ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے، اور ویسے بھی اب چوتھا سال مکمل ہوگا اسمبلی کا، حکومت کا تو نہیں ہو سکا، اسمبلی کا تو ہونا ہے، تو اس کے بعد پھر جو 5واں سال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انتخابات کا۔ لیکن جس طرح غیر یقینی بڑھتی جا رہی ہے روزانہ، یا عمران خان صاحب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے انتخابات جو ہے وہ مجبور کر دینا ہے، اور جس نہج پر عمران خان پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو اتحادی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں 1.5 سال چلانا چاہیے، یا پہلے انتخابات کروا لینے چاہیے بجٹ اور انتخابی اصلاحات کروا کر۔ اور انتخابی اصلاحات کے لیے کل ہی قومی اسمبلی میں جیسے ہی اسپیکر قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا، تو اس کے بعد قرارداد پیش کی گئی، اور قرارداد پیش کر کے ایک کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بنائے گی، تاکہ انتخابی اصلاحات فوراً ہو۔ سب سے پہلا کام اس حکومت نے، اتحادی حکومت نے کرنا ہے انتخابی اصلاحات کا، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا ایشو اور EVM کا ایشو، یہ 2 بڑے ایشوز تھے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے بلڈوز کر کے ایوان کی کارروائی کو انتخابی اصلاحات کروائے تھے، کہ عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں جتنے، ان میں میجورٹی عمران خان صاحب کو ووٹ دے گی اور بڑھ چڑھ کر دے گی۔ وہ لوگ تو وہاں سے آ کر ووٹ دیتے ہیں، تو جب ان کو وہاں ووٹ ڈالنے کی سہولت مل جائے گی تو وہاں ووٹ دیں گے۔ تو پہلا ٹارگٹ آج کی حکومت کا یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کروائے جائیں، اور پھر باقی جتنے بھی اقدامات ہوں گے وہ انتخابات کے لیے ہوں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ کہا گیا کہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں وہ عمران خان صاحب نے مصنوعی طور پر روک کے رکھی تھیں، اور یہ روکی نہیں جا سکتی۔ پہلے اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے کہ جی اپنا پیٹرول کیوں بڑھایا جا رہا ہے۔ جب اپوزیشن سے حکومت میں آئے، کرسی پر بیٹھے، یہی ہوتا ہے جب کرسی پر بیٹھے تو پھر یہ کہا گیا، مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ جی یہ روکنا ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب روکنا پڑ رہا ہے، کیونکہ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو پھر عوام ان کو تکلیف دیں گے، جس طرح عمران خان صاحب کو دیا تھا۔ اب عوام زیادہ تکلیف برداشت نہیں کریں گے کہ جی آپ نئی حکومت ہے، یہ نئی حکومت آئی یہ کہہ کے تھی کہ جی ہم آپ کو ریلیف دیں گے، تو لہٰذا پیٹرولیم کی قیمتیں اس لیے نہیں بڑھائی جا رہی کہ آگے انتخابات کی تیاری ہے، آگے انتخابات ہونے، تو ایک تو اپنا حکومت کے اقدامات جتنے بھی ہیں وہ انتخابات کے حوالے سے ہیں، اور عمران خان صاحب جو بھی کر رہے ہیں وہ بھی انتخابات کے لیے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ کھڑا کر دیا ہے، اب وہ بیانیہ کتنا چلتا ہے یہ بھی سوال ہے، اسی وجہ سے عمران خان صاحب جلسے کرتے پھر رہے ہیں۔ کراچی میں رات جلسہ کیا تھا، اس جلسے پر عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا تفصیل کے ساتھ، کیونکہ وہ جو تقریر ہے DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے کی ہے، تو DGISPR نے کیا کیا کہا تھا، عمران خان صاحب نے کس طرح کیا کیا جواب دیا ہے، وہ پھر میں اس پر تفصیل سے اگلے ولاگ میں بات کروں گا۔ پورا ولاگ اس کے لیے چاہیے ہوگا، لیکن باقی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے ساتھ ملا کر کروں گا تو ذرا زیادہ کھچڑی پک جائے گی۔ لیکن کراچی کے جلسے کے حوالے سے عمران خان صاحب کے، اس کے حوالے سے ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ جی اب تو جہانگیر ترین بھی نہیں رہے ان کے ساتھ، اب تو علیم خان بھی ان کے ساتھ نہیں رہے، تو اب عمران خان صاحب کے پاس جہاز کہاں سے آئے گا، کیونکہ عمران خان صاحب جہاز کے بغیر تو سفر کر نہیں سکتے، ہیلی کاپٹر کے بغیر سفر نہیں کر سکتے، اور آصف زرداری صاحب نے کہا تھا گورا صاحب بن گئے ہیں، تو تکلیف وہ اپنا جو ایک زمانے کی تحریکیں چلا کرتی تھی، لانگ مارچ، ٹرین مارچ، پھر عام جہاز میں سفر، تو عام جہاز میں تو عمران خان صاحب سفر کر نہیں سکتے۔ ویسے بھی سٹار ہیں بھائی، سٹار عمران خان صاحب وزیر اعظم ابھی 4 دن پہلے تک 5 دن پہلے تک وزیر اعظم تھے،
لیکن 6 دن پہلے، آج 17 ہے تو 6 دن پہلے تک تو وزیر اعظم تھے، تو 6-7 دن پہلے تک تو وہ بے شک وزیر اعظم نہ بھی بنے ہوں لیکن وہ اسٹار تو تھے. وزیر اعظم نہیں بھی بنے تھے تو وہ جو عام جہاز میں تو سفر نہیں کرتے تھے. جہانگیر ترین صاحب کا جہاز ہوتا تھا ان کے حوالے تھا، علیم خان نے جہاز خریدا ان کے حوالے تھا، اور اسی طرح باقی جہازوں والی پارٹیاں بھی جو ہیروں کے ہار دیا کرتی تھیں خاتون اول کو، تو ان کے جہاز بھی کبھی کبھار استعمال میں ہوا کرتے تھے. تو عمران خان صاحب جو ہیں، سوال تھا کہ جی کیسے کراچی پہنچے ہوں گے رات. تو پتہ میں نے کل شام کو اپنے ایک دوست سے میرے سول ایویشن میں ان سے پتہ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی فلاں کمپنی کا ایک چارٹر ہے اور اس میں وہ آئے ہیں اور اس کا کرایہ جو ہے وہ 5,000 فی گھنٹہ، جب وہ فلائٹ میں ہو تو 5,000 فی گھنٹہ، $5,000 فی گھنٹہ اس کا کرایہ. کوئی اتنا بڑا کرایہ نہیں ہے عمران خان صاحب کے سامنے. ان کے پاس بڑے بڑے پیسے والے ہیں، اگر 20-25 لاکھ روپے خرچ آ گئے ہوں گے ان کے آنے جانے پر 50 لاکھ تک، تو کوئی بڑا سودا نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے ایک $5,000، اگر $5,000 تک وہ کہہ رہے زیادہ سے زیادہ $5,000، وہ نیچے بھی ہو سکتا ہے، بارگیننگ بھی کی جا سکتی ہے. تو بہرحال تو وہ پورا اگر حساب کتاب لگاتے ہیں تو 40-50 لاکھ کی کہانی بن جاتی ہے. تو 40-50 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے، بلکہ زیادہ بنتی ہے. میرا حساب کتاب کمزور ہے. یہ 40-50 لاکھ تو پھر فی گھنٹہ ہو جاتا ہے. اگر $5,000 ہے تو بہرحال تو بہت بڑی گیم ہے، کروڑوں کی گیم ہے. تو اگر ایک پھیرا عمران خان صاحب کا 2-2.5-3 کروڑ میں ان کے کسی فائنینسر کو پڑ گیا تو کوئی بڑا مشکل نہیں ہے، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال وہ ایک چارٹر پلان پر کراچی گئے اور جلسہ ولسہ کیا، خطاب کیا. خطاب پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن بیانیہ جو ہے اس پر میں بات کروں گا. اس سے پہلے معاملہ ہے کہ پنجاب میں اب عمران خان صاحب کی حکمت عملی کیا ہوگی. پنجاب میں بھی عمران خان صاحب کی حکمت عملی وہی ہے جو مرکز میں ہے. استعفے دیں گے، باہر آئیں گے اور مجبور کریں گے حکومت کو. جو میں نے آغاز کیا تھا کہ عمران خان کو پہلی خوشی ملی ہے بڑے دنوں کے بعد. عمران خان صاحب کو پرویز الہی کی جیت کی صورت میں صدمہ پہنچتا. اگر پرویز الہی کل ہر صورت وہ جس طرح انہوں نے کیا نا کہ گجرات کے اپنے نت گاؤں جو ہے ان کا، وہاں کا جو الیکشن ہوتا ہے لوکل قسم کا، لوکل باڈی کا، اس طرح کے الیکشن کی طرح لڑ رہے تھے صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب. لوگوں کو لے کر آئے ہوئے تھے، بھر بھر کے گیلریز میں بٹھایا ہوا تھا. خود کھڑے ہو کے ان کو اشارہ کر کے کہہ رہے تھے جاؤ اور ان کو پھینٹی لگاؤ اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو، جاؤ ان کو. یعنی پرائیویٹ لوگ یہ نہیں مناظر کبھی دیکھے. میں نے کم از کم اپنے ہوش و حواس میں یہ نہیں دیکھا کہ اس طرح. میں بھی سیاسی رپورٹنگ کرتے ہوئے مجھے بھی 27-28 سال ہو گئے ہیں، اور کم از کم 20 سال ہو گئے ہیں. لاہور میں جب آیا تھا تو تب سے مطلب 2002 سے تو پنجاب اسمبلی کو میں کور کر رہا ہوں. جب سے اسمبلی بنی تھی 2002 میں مشرف والی، تو اس طرح میں نے نہیں دیکھا تھا. یہ ضرور ہوا تھا کہ پرویز الہی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے تو انہوں نے پوری کی پوری اپوزیشن پر پابندی لگا دی تھی، ایوان میں نہیں جا سکتے تھے اور سب کو اٹھوا دیا تھا. ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ سارے کے سارے اپوزیشن کے ایم پی ایس گرفتار کروا کے، اور کوئی اپنا جنوبی چھاونی تو کوئی شمالی چھاونی، تو کسی کو کسی تھانے میں رکھا تھا، کسی کو کسی تھانے میں. تو ایک رات پوری کی پوری اپوزیشن تھانوں میں رہی تھی اور اس کے بعد اگلے دن ان کو رہا کیا گیا تھا. تو یہ ضرور ہوتا تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ ان کو اپوزیشن کو گرفتار کروانے کے لیے پرویز الہی صاحب نے اپنے کوئی ذاتی ملازم جو ہیں یا ذاتی جو بھی ان کے کیا کہا جاتا ہے وہ ہواری، وہ کوئی لا کر انہوں نے کوئی گرفتار کروایا ہو. ایسا نہیں تھا. کل نظر آیا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اسمبلی میں اپنے لوگ لے کر آئے تھے ذاتی. تو بہرحال اگر پرویز الہی صاحب یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے بعد جیت جاتے تو عمران خان صاحب کو صدمہ ہوتا. پھر اس جیت کے بعد عمران خان صاحب، میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہوتا پنجاب میں سب سے بڑے صوبے میں حکومت ہو آپ کی، اور حکومت بھی آپ کی نہ ہو، ووٹ آپ کا ہو، وزیر اعلیٰ کوئی اور ہو، اور وہ بھی ایسا وزیر اعلیٰ جو اس تاڑ میں تھا کہ جی آپ ان کو کرسی پر بٹھائیں اور آپ کی جڑیں کاٹے، اپنی حکومت بنائے، اپنی پارٹی بنائے، پارٹی کو مضبوط کرے. تو کل جو میری اطلاعات ہیں، میں نے جو سورسز سے پتہ کیا جی عمران خان صاحب کا ریئیکشن کیا تھا، کیونکہ مجھے کافی دنوں سے معلومات تھی کہ عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ ایک تو کڑمس مچے، افراتفری ہو، ہنگامہ آ رہی ہو، اور دوسرا یہ کہ پرویز الہی صاحب نہ جیتے. تو میں نے جب پتہ کیا کہ جی کیا عمران خان صاحب کے کیا ریئیکشن تھے، کراچی جانے کی تیاری کر رہے تھے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، تو وہ خوش تھے عمران خان صاحب کہ اچھا ہوا، بہتر ہی ہوا. کیونکہ پرویز الہی صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اتحاد میں واپس جانے سے پہلے انہوں نے مہر بخاری صاحب کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور مہر بخاری کے انٹرویو میں عمران خان صاحب کے لیے پرویز الہی صاحب نے کیا کہا تھا کہ نیپیاں بدل رہی ہیں عمران خان صاحب کی، انہوں نے سیکھا نہیں، ان کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ تھا.
اتاریں گے نیچے، چلنے دیں گے تو سیکھیں گے نا. ان کی تو نیپیاں ہی بدلی جا رہی ہیں، اب تو نیپیاں ختم ہو گئی ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کی اتنی بےزتی کی تھی کہ 3.5 سال میں اپوزیشن نہیں کر سکی تھی جتنی پرویز الہی صاحب نے کی تھی. تو عمران خان صاحب کو یہ بھی وٹ بڑھا تھا کہ یار یہ میرے ساتھ مطلب اتحاد میں بھی ہیں اور میری بےزتی بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال پھر انہوں نے پرویز الہی صاحب کی شکست پر، اور اس طرح کی شکست پر کہ بازو ٹوٹا ہوا گھر لے گئے، عمران خان صاحب نے خوشی کا اظہار کیا. یہ میں آپ کو باوثوق خبر دے رہا ہوں. بعد میں پھر وہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سیاسی سٹیٹمنٹ اپنی جگہ، لیکن عمران خان صاحب کی جو انہوں نے اپنے حلقے میں بات کی ہے، اندر سے ہی میرے پاس خبر آئی کہ خان صاحب بہت خوش تھے جی، بہت اچھا ہوا جی، زبردست، پہلی بار کوئی خوشی ملی ہے. تو پنجاب اسمبلی کا جو اب پنجاب اسمبلی کے لیے ان کا جو منصوبہ ہے وہ ہے استعفوں کا، وہ استعفے دیں گے. قومی اسمبلی سے انہوں نے جو استعفے دیے ہیں وہ اب قانونی منہ شگافیوں کے حوالے ہو گئے ہیں. کل اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے رولنگ دی کہ جی استعفے جو اسپیکر نے منظور کیے ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر نے وہ غلط ہیں. میں پتہ کروں گا کہ فرداً کون سے لوگ ہیں، کون سے MNAs ہیں جن کو بلا کر تصدیق کی ہے کہ جی استعفیٰ آپ کا ہے کہ نہیں ہے. تو اس پر کیونکہ معاملہ چلا گیا تھا، الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے لکھ دیا تھا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جو مستعفی ڈپٹی اسپیکر ہیں. تو پھر میں نے پتہ کیا کل اس سے الیکشن کمیشن کے اپنے سورسز سے کہ جی وہ اب اسپیکر صاحب کی رولنگ آ گئی ہے، آپ کے پاس اسمبلی سیکریٹریٹ سے چٹھی تو آئی ہوگی کہ یہ استعفے جو ہے وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دے، استعفے منظور ہو چکے ہیں ان MNAs کو، 123 ہے میرا خیال ہے. تو انہوں نے کہا جی چٹھی تو بالکل آ گئی ہے، لیکن اب ہم پیر کو دیکھیں گے، سوموار کو دیکھیں گے. جو سوال اٹھایا ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے وہ سوال بجا ہے، جائز ہے کہ کیا اس طرح استعفے ایک بندہ ایوان میں کھڑے ہو کے سب کے استعفوں کا اعلان کرے تو استعفے وہ ہو گئے، اور کیا ڈپٹی اسپیکر نے ڈیو پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا یا نہیں کیا. اور اس کے اوپر پھر نئے اسپیکر کی رولنگ آ گئی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے ڈی سیٹ کرنے کا ان کیا یا نہیں، یعنی ڈی نوٹیفائی کرنا ہے MNAs کو یا نہیں. یہ ہم دیکھیں گے سوموار کو، یعنی کل یہ معاملہ دیکھا جائے گا. تو جب کل یہ معاملہ دیکھا جائے گا تو اس کے بعد اگلا پروسیجر ہوگا پنجاب اسمبلی کا، اور اس کے بعد پھر جو فیصلہ عمران خان صاحب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ استعفے دینے پنجاب اسمبلی سے. لیکن ادھر سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہوگا یہ کہ قومی اسمبلی کے جو MNAs ہیں ان کو اگر وہ ڈی نوٹیفائی وہ نہیں ہوتے اور الیکشن کمیشن واپس اسپیکر کے پاس معاملہ بھیج دیتا ہے، اور اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب MNAs کو فرداً کال کر کے بلاتے ہیں کہ جی آئیں اپنے استعفے کی تصدیق کریں، تو کتنے MNA جا کر تصدیق کرتے ہیں؟ اصل امتحان یہاں پہ شروع ہوتا ہے، وہی 2014 والی کہانی. تو یہاں پر آ کر معاملہ پھنس سکتا ہے. لہٰذا جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوتا تب تک پھر پنجاب اسمبلی کے استعفے والا جو ہے فیصلہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، جو کہ فیصلہ عمران خان صاحب کر چکے ہوئے. اب کل جو کچھ ہوا پنجاب اسمبلی میں، اس میں 4 MPAs وہ جنہوں نے اٹیک کیا تھا ان پر اپنے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری پر، وہ گرفتار ہو گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے ان سب کو ایک کیا ہوتا ہے وہ انسٹیگیٹ کیا، اشتعال دلایا ہوا ہے لوگوں کو. کل فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ بھی جو تھا وہ جو کہ جی افراتفری ہوگی، انتشار ہوگا اور خانہ جنگی کی طرف ملک جا رہا ہے، تو وہ اس سے متاثر لوگ جو ہیں کہ جی جتنے بھی یہ غدار ہیں ان کو تو ہم نے پھینٹا لگانا ہے. تو وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بیانیہ عمران خان صاحب کا وہ لے کر چلے تھے، اور انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو پھینٹا لگا دیا، وہ گرفتار ہو گئے. اب سوال جو ہے وہ کہ یہ بیانیہ کتنا ایک چل سکتا ہے، سوال ہے، سب سے بڑا سوال ہے جو پہلے دن سے میں اٹھا رہا ہوں. کہ مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن کا بیانیہ لوگ مانتے ہیں، اور کرپشن کی ہے ہمارے پولیٹیشینس نے، یہ نہیں ہے کہ نہیں کی. پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، PTI کا دور ہو، کوئی شفاف دور نہیں ہے. ہمارے ہاں جو وزیر بنتا ہے یا جو MNA MPA بنتا ہے، سوائے چند کے جنہوں نے اپنی زمینیں بیچی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنی سیاست میں زمینیں بیچی، بہت تھوڑے، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ ان کے لائف اسٹائل بدل گئے ہیں. انہوں نے کرپشن کی ہے یا پھر کاروبار کیا ہے، کچھ کیا ہے، لیکن سرکاری پوزیشن، سیاسی پوزیشن اپنی استعمال کی اور انہوں نے دھن دولت بنایا. یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو جب ایسے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پر یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر عمران خان کرپشن کے الزامات لگاتے تھے تو لوگ یہ دیکھتے تھے کہ ہاں جی یہ دیکھیں نا، کل یہ کیا تھے آج کیا ہو گئے ہیں. یہ MNA MPA کل ہمارے پڑوس میں رہتے تھے یار، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا،
اب یہ ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے بچے بڑے بڑے اسکولس میں پڑھتے ہیں، یہ ہر چھٹی اپنا یورپ، برطانیہ، اپنا لندن یا سوئٹزرلینڈ یا پتہ نہیں کہاں کہاں منانے جاتے ہیں. تو یہ پیسہ، دھن دولت کہاں سے آتا ہے؟ ظاہر کرپشن کی ہوگی. عمران خان ٹھیک کہتا ہے کرپشن کی ہے. تو یہ والا بیانیہ جس میں کچھ سچائی، کچھ وہ کیا ہوتا ہے جو ایگزیجریشن، تو بڑھا چڑھا کر کچھ پیش کیا، کچھ الزام در الزام، کچھ سچائی، لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا تھا کہ نہیں یار یہ بات کچھ ہے. تو اسی وجہ سے یہ بیانیہ کرپشن کا، چاہے نواز شریف نے کیا تھا، نواز شریف صاحب کا اسٹائل تھا نا، عمران خان نے کاپی کیا. یہ عمران خان کا اسٹائل نہیں تھا، یہ نواز شریف صاحب کا اسٹائل تھا. اندر کر دو، نیب کے ذریعے گرفتار کرواؤ، یہ کرو وہ کرو، کرپشن، مسٹر 10%، پتہ نہیں کیا کیا. محترمہ بینظیر بھٹو پر ان کی جو تھی ہیئر ڈریسر تھی، ان کی جو ڈریس ڈیزائنرز تھی، ان تک کے اپنا احتساب ہوا تھا. اور یہ ایک بیانیہ جو ہماری ریاست دیتی ہے نئے جو اپنے گملوں سے اگاتی ہے سیاستدان ان کو، تو اس پر لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں یار ایسا ہوگا. آصف زرداری جو ہے وہ تو ٹکٹیں بیچتا تھا سینمے میں، بلیک کرتا تھا، یہ بیانیہ بنایا گیا، حالانکہ ان کے اپنے سینمے تھے. اب اتنے پیسے آصف زرداری صاحب کے پاس، ہر شہر میں گھر ہے، تو لوگ یقین کر لیتے ہیں. اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کی اتنی بڑی شادی، مہینہ پورا شادی ختم نہیں ہو رہی، اور یوں دیکھیں تو ہر طرف پیسہ ہی پیسہ نظر آ رہا تھا، تو لوگ یقین کر لیتے ہیں. یہ والا بیانیہ جو عمران خان صاحب نے نیا اٹھایا ہے، غداری والا، یہ کتنا چلے گا؟ کیونکہ اس میں غداری نظر آئے گی، نہیں آئے گی، نظر آئے گا. کوئی بھی بندہ اپنے پولیٹیشنز کو، اور کوئی اتنا الزام لمبا عرصہ چلا نہیں سکتا. مطلب فواد چودھری صاحب کا یہ کہہ دینا کہ جی وہ اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگوا لو، تو یہ اب 70s نہیں ہے کہ لوگ اس طرح یقین کریں گے. لوگ اب سوال کرتے ہیں. اب ٹویٹر پر جائیں، سوشل میڈیا پر جائیں، پہلے سے لوگ سوال نہیں کرتے تھے، اب آدھے سے زیادہ آبادی کہتی ہے کہ یہ کیا ہے بھائی، اس طرح کے الزامات کیوں؟ لوگوں میں شعور آ چکا ہوا ہے. تو غداری کا بیانیہ عمران خان صاحب کب تک چلائیں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور اس بیانیے کے ساتھ عمران خان صاحب انتخابات میں جائیں گے، جس کی تیاری میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ آج کی حکومت جو ہے ان کے سارے اقدامات بھی انتخابات کی طرف ہوں گے. عمران خان صاحب اکیلے انتخابات کی تیاری نہیں کر رہے، صرف روزے گزرنے دیں، صرف یہ جو عہدے شعدے، یہ وزارتیں بٹنے دیں، اس کے بعد یہ حکومت پوری کی پوری انتخابی مہم کی طرف چل پڑے گی. پھر عمران خان صاحب کو اکیلے تن تنہا کھلا کھیلنے کا میدان نہیں ملے گا. پھر یہ بیانیہ جو ہے، پھر توشہ خانہ، غداری کے بیانیے کے مقابلے میں توشہ خانہ زیادہ اسٹرانگ لگ رہا ہے مجھے. جو توشہ خانے میں جو کچھ ہوا، میں نے گزارش کی نا، میں نے تو ایک گھڑی اور ایک ہار کا، میرے پاس 2 ہاروں کی کہانی تھی. یہاں پر جو شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد جو فہرست میڈیا کو جاری کی ہے، وہ 14 کروڑ روپے کی چیزیں ہیں، اس میں 15 قیمتی اشیاء ہے، اور اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ 20% سے اوپر کی نہیں خریدی عمران خان صاحب نے. تو یہ جو توشہ خانہ کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو غداری کا بیانیہ، یہ کرپشن کا بیانیہ دوبارہ اسٹرانگ ہوگا. جو عمران خان صاحب جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے چلے گا، اب عمران خان کے خلاف چلے گا، ان کے اگینسٹ چلے گا. کیونکہ میں نے آپ کو کل رات بتایا تھا کہ آصف زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کو سمجھایا ہے کہ فی الحال ٹھنڈ رکھیں، فی الحال ان کے متعلق کوئی بہت بڑا اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں. اپنے پاؤں جمائیں اور آہستہ آہستہ انویسٹیگیشنز کریں، اور اس کے بعد ان پر ہاتھ ڈالیں. ابھی ان کو تھکانے دیں. تو حکومت جو ہے، آج کی اتحادی حکومت، وہ کرے گی اقدامات، کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ریلیف دیں، اور پھر آہستہ آہستہ عمران خان کے بیانیے کی ہوا نکلنے دیں لوگوں میں سے. اگر کاؤنٹر کریں گے تو بیانیہ اچھلے گا، کاؤنٹر نہیں کریں گے تو بیانیہ نہیں اچھلے گا. لہٰذا یہ اب جو کہانی ہے جس طرف جا رہی ہے، غداری کے بیانیے کے سامنے توشہ خانہ کا بیانیہ زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. اس کے پیچھے ایک ریزن بھی ہے کہ آخری جو مقدمات تھے جس میں آصف زرداری کو گرفتار اور نواز شریف کو گرفتار بفور بھی قرار دیا گیا تھا، وہ توشہ خانہ ریفرنس آپ کو یاد ہوگا کہ توشہ خانہ میں گرفتاری چاہیے. جی توشہ خانہ میں کیا تھا؟ جی انہوں نے گاڑیاں خریدی ہیں، مہنگی گاڑیاں سستے داموں خریدی ہیں. تو وہ توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے وہ عمران خان کے غداری کے بیانیے کے سامنے ایک بڑی ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا. اب یہ تو حکومت پہ ہے کہ وہ کس طرح کھیلتی ہے. اب اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا، گزارش کروں گا عمران خان صاحب کی رات کی تقریر کہ عمران خان صاحب نے کہاں کس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.